ہی گھر خدا سے منسوب ہوا، لہذا خدا کا گھر ہو چکا ہے، کسی طریقے کی نجاست برداشت نہیں کر سکتا۔ حد یہ ہے کہ خدا کا گھر یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ نجس ہاتھ سے ایک اینٹ رکھ دی جائے، یہ خدا کا گھر برداشت نہیں کر سکتا۔ تو کیا ایسی جگہ پہ جو ہے عبادت خانہ نہ بنے؟ کہا کہ نہیں، اس کا حل ہے۔ حل کیا ہے؟ کہا اس کا حل یہ ہے کہ تم نقشہ بنا کے جتنا اچھا بنانا چاہتے ہو ہے پہلے گھر بنا لو، لیکن ابھی نہ کہنا کہ خدا کا گھر ہے، ابھی اپنا گھر بنا، اور جب اپنا گھر بن جائے تو آج کے زمانے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے ایک حصہ زمین بنایا ہے، 3 حصہ پانی بنایا ہے، لہذا جب اپنا گھر بنا لینا تو اس گھر کو پہلے پانی سے پورا دھل کے صاف کر دینا، پورا دھل کے صاف کر دینا، اور جب پورا گھر تمہارا گھر ہے، دیکھیے ابھی تک یہ تمہارا گھر ہے، لیکن جب پورا دھل کے صاف ہو جائے تب اگر تم چاہتے ہو کہ پروردگار تمہیں جنت میں گھر دے دے تو صرف ایک ارادہ کر لو کہ ابھی تک میرا تھا اب خدا کا ہو گیا، ابھی تک میرا تھا اب خدا کا ہو گیا۔ دونوں کا فرق پہچانے، جب تک جو ہے وہ آپ کا تھا کوئی بھی اندر آ سکتا تھا، آپ کا مسلم دوست بھی آ سکتا تھا، آپ کا کافر دوست بھی آ سکتا تھا، لیکن جیسے ہی خدا کا ہو گیا قدرت نے پکار کے کہا ہم تو کفر کی ایک اینٹ بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سلوات پر محمد دیکھیے اب ہم برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں ارے کیا کریں۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ اگر ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ تو کہ یہ جو سال بھر بنی ہوئی تھی تمہاری نگرانی میں تھی، اتنی تو توفیق ہو جاتی کہ ایک اینٹ رکھنے کا سلیقہ سیکھ لیتے، اتنی تو توفیق ہونا چاہیے تھا تمہیں، اس لیے کہ بنانے کا انجینئرنگ کا آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن اگر کوئی گوشہ ٹوٹ جائے اس گوشے کو جوڑنا تو تم جانتے ہی ہو۔ اب برداشت نہیں کریں گے کفر کو، اب یہاں پہ کفر برداشت نہیں ہے۔ عزیزو اب جب یہ مسجد بن گئی، یہ مکان بن گیا، تو اب اسلام نے پکار کے کہا چونکہ اللہ کا مکان ہے لہذا اللہ کے مکان میں ایک مرکزی ذات چاہیے، ایک مرکزی جگہ چاہیے۔ لیکن اتنا بڑا حال بنا دیا، جیسے اتنا بڑا حال بنا ہوا ہے، اس پورے حال میں ایک مرکزی جگہ ہے جہاں ممبر رکھا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ ویسے جب مسجد بنائی گئی تو مسجد کے لیے بھی کہا گیا کہ دیکھیں یہ تمہارے گھر کا کمرہ نہیں، جیسے تم اپنے گھر میں جو ہے وہ جگہ جگہ نام دیتے ہو، ویسے اللہ کے گھر میں بنایا ہے تو وہاں بھی ایک چیز ہونا چاہیے، اور اس چیز کا نام یہ ہے کہ ایک جگہ ایسی بناؤ جس کا نام رکھو محراب، جس کا نام رکھو محراب۔ عزیزوں کبھی سوچا کہ کیا عربی زبان میں عبادت کرنے کے لیے جو ہے جہاں عبادت کرنے والا کھڑا ہو اس کی جگہ کا کوئی نام نہیں مل سکتا؟ عربی میں الفاظ نہیں ہے، جہاں بندہ کھڑا ہو کے خدا کی عبادت کرے اسے معبد کہا جاتا ہے، عبادت کرنے کی جگہ۔ لیکن جب مسجد میں ایک معبد بنوایا تو کہا اسے معبد نہ کہو، اس کا نام رکھو محراب، اور محراب نام ہے لڑنے کی جگہ، محراب نام ہے لڑنے کی جگہ۔ عزیزوں جب کوئی محراب میں کھڑا ہوتا ہے تو لڑتا کس سے ہے؟ اس لیے کہ نہ کوئی فوج دکھائی دیتی ہے نہ کوئی طاقت دکھائی دیتی ہے۔ اسلام نے پکار کے کہا سامنے کے فوجیوں سے جیتنا آسان کام ہے، اندر کے دشمن سے جیتنا سب سے مشکل کام ہے۔ لہذا محراب میں کھڑے ہو، اور محراب میں کون کھڑا ہوگا؟ ایک مرکزی شخصیت ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا چونکہ محراب میں کھڑا ہوا جاتا ہے اس لیے تاکہ انسان اپنے نفس سے لڑے، انسان اپنے پاس جو چاروں طرف شیطان گھیرے ہوئے ہیں اس شیطان سے لڑے۔ اس لیے کہ محراب میں کھڑے ہونے کے بعد شیطان پوری طاقت یہ لگا دیتا ہے کہ اس کا رکوع جو ہے عبادت نہ بننے پائے، اس کا سجدہ عبادت نہ بننے پائے، اس کی قیام عبادت نہ بننے پائے، بلکہ اس کے ہر عمل کو جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا بنا دیا جائے۔ کیوں؟ جیسے ہی جب تک خدا کے لیے کرتا رہے گا عبادت ہو جائے گی، جب میرا خیال پیدا ہو جائے گا تو اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم نے خدا کا ایک گھر بنایا، خدا کا ایک گھر بنایا تو اس ایک گھر میں ایک مرکزی جگہ چاہیے، اور اس مرکزی جگہ پہ ایک شخص چاہیے جو اس مرکزی جگہ پہ کھڑا ہو۔ میں کہوں گا بارے رہا جب تو نے اس پوری زمین کو بنایا، اس عالم اور کائنات کو بنایا، تو جب تو ہم میں عقل
زمین کا فرش بچھایا, ہم نے مکے کو مرکز بنایا, مکے کے اندر ایک گھر بنایا, اس گھر میں ایک مرکزی جگہ ہے, ایک مرکزی جگہ بنا. میں نے کہا مرکزی جگہ تو دکھائی دے گئی, مرکزی ذات نے دکھائی دی. کیا گھبرانے کی ضرورت ہے؟ 13 رجب کو آ جاؤ, جس سے پہلے مرکزی جگہ تھی 13 رجب کو مرکزی ذات بھی مل جائے گی. ایک سلوات پر یہ بھی مل جائے گا. تو عزیزو, ہماری عبادت کے لیے ایسا نہیں کہ وہ مکان کی پابند ہے, لیکن چونکہ پروردگار یہ جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے, مجھے مکان کی ضرورت نہیں لیکن اسے مکان کی ضرورت ہے, تاکہ جب یہ اپنی نماز کے لیے آئے تو اس مکان میں آئے جو میرا مکان ہے, تاکہ جب یہ روزے کے لیے آئے تو اس روزے کے ساتھ آئے وہاں پہنچے جہاں میرا مکان ہے. لیکن عزیزو, پروردگار عالم نے جہاں روزے کے اندر خصوصیات رکھی ہے, جس کی پہلی خصوصیت کیا ہے کہ روزہ ایسی ہیبت دار عبادت کا نام ہے کہ جو اچھے اچھوں کو سیدھا کر دے. ہر بگڑا آدمی ایک مہینے بہرحال چاہے سورج سے کل ہی سے صحیح مسلمان لگنے لگتا ہے. اس کے بعد روزے کی خصوصیات اور ہے, روزے کی خصوصیات اور ہے. لیکن روزے کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان روزے دار جو ہے وہ متقی بن جائے. لیکن کوئی صاحب یہ نہ سوچے کہ روزہ صرف یہی دو کام کرتا ہے کہ بگڑے ہوئے مسلمان کو سیدھا بنا دیتا ہے اور سیدھے مسلمان کو متقی بنا دیتا ہے. روزہ یہ بتاتا ہے کہ دیکھو, اگر کبھی تمہارے اوپر کوئی آنچ آ جائے, تمہاری عزت پہ کوئی مسئلہ بن جائے, تمہاری آبرو پہ کوئی مسئلہ بن جائے, تو دیکھو اب عزت بچانے والا یہی روزہ ہے. یعنی انسان کی آبرو اگر خطرے میں پڑ جائے تو ہم نے تاریخ قرآن میں یہ منظر دیکھا ہے کہ آبرو بچانے کا کام روزے ہی نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ جب عیسیٰ کے ہاں جناب عیسیٰ مریم کے ہاں پیدا ہوئے, جناب مریم کے ہاں عیسیٰ پیدا ہوئے, اور قوم نے آ کے پوچھنا شروع کیا کہ مریم بچہ آیا کہاں سے, یہ بچہ کہاں سے آیا جب تمہارا کوئی شوہر نہیں ہے. اللہ پروردگار عالم نے مریم سے یہ کہا مریم اگر آج آبرو بچے گی جو ہے تو وہ بولنے سے نہ بچے گی, روزہ رکھنے سے بچے گی. مریم نے پکار کے کہا انی نذرت للرحمن صوما, ہم نے آج اپنے پروردگار کے لیے روزہ رکھ رکھا ہے. لنکلم اليوم انسیا, آج میں کسی انسان سے جو ہے گفتگو نہ کروں گی. اب سمجھ میں آیا, ہو سکتا ہے کہ جب ماہ رمضان کا روزہ کوئی رکھے تو انسان کو متقی بنا دے, لیکن مریم ایک ایسی عزت دار روزے دار ہے کہ جب مریم نے روزہ رکھا تو اس روزے نے مریم کی پوری آبرو بچا دیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. یہ روزے کو خصوصیات ہے, اور جب ہم نے اس عمل کو اہل بیت کی زندگی سے جوڑا تو اس کی سب سے بڑی خصوصیت نہیں, جب تک اہل بیت کا عمل نماز سے جڑا تھا اس وقت تک آیتیں اترتی تھیں. اہل بیت نے رکوع میں زکات دے دیا, آیت اترا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جب تک عمل نماز سے جڑا ہوا تھا اس وقت تک اللہ آیتیں بھیج رہا تھا, لیکن جیسے ہی اہل بیت کا عمل روزے سے جڑا ہوا, جیسے ہی اہل بیت کا عمل روزے سے جڑا, تب پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے کہا دیکھو نماز اور روزے کی اہمیت کا فرق پہچانو. جب تک انسان اہل بیت نماز کے عالم میں تھے ہم آیتیں بھیجتے رہے, جب اہل بیت روزے کی کیفیت میں آئے تو اب آیت نہ بھیجیں گے, اب پورا سورہ دہر اتار دیں گے. ایک سلوات پڑھ تو فرق پہچانا, عظمت ہے, روزہ سمجھ میں آئی. ہمارے بچوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے روزہ بھوکا رہنے کا نام ہے. نہیں عزیزو, روزہ اس باعظمت عبادت کا نام ہے. اور یقین جانیے, میں ایک جملہ اور کہوں گا کہ جہاں روزے کی خصوصیت یہ ہے, روزے کی خصوصیت یہ ہے کہ
روزہ انسان کو بلند کردار بنا دیتا ہے، پورا سورہ اتار دیتا ہے. وہیں روزے کی خصوصیت ایک اور بھی ہے کہ جب نماز کا تذکرہ ہوا تو نماز کے ذریعے جتنے کمالات کا تذکرہ ہوا ہے وہ ان کے کمالات کا تذکرہ ہوا ہے جو معصوم تھے. ان کے کمالات کا تذکرہ ہوا ہے جو معصوم تھے. لیکن جب روزے کے ذریعے تذکرہ کیا گیا، روزے کے ذریعے جب تذکرہ کیا گیا تو اس تذکرہ میں جہاں 4 معصوم دکھائی دیں گے وہیں ایک فضا جیسی عورت بھی دکھائی دے گی. اب سمجھ میں آیا کہ روزہ اس بلند کردار جو ہے وہ عمل کا نام ہے کہ غیر معصوم کے لیے بھی آیت اتر آتی ہے. ایک تلوار پر یہ عظمت عمل ہے. لیکن عزیزو اس روزے کی کیفیات میں ملتا ہے کہ جب پہلے دن روزہ رکھنے کے بعد سائل نے آگے سوال کیا اور ایک ایک کر کے سب نے اپنی روٹیاں دے دیا. عزیزو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عام ذہنوں میں آ ہی نہیں سکتی. لیکن عام ذہن یہ سوچتا ہے کہ بہرحال اگر جناب فاطمہ نے 5 روٹی بنائی تھی تو ایسا تو نہیں ہے کہ جناب فاطمہ نے جو روٹی بنائی تھی وہ ایک ایک لقمے کی رہے ہوگی کہ آپ جان بچانے کے لیے 2 لقمہ کھا لیجیے. جناب صدیقہ نے جو روٹی بنا کے جو علی کے سامنے رکھی ہوگی وہ روٹی جو ہے وہ مقدار میں اتنی تو رہی ہوگی کہ جس سے علی سیر ہو جائے. جو روٹی اپنے سامنے رکھی ہوگی وہ مقدار میں اتنی تو ضرور رہی ہوگی کہ جس سے صدیقہ کا پیٹ بھر جائے. عزیزو اب ہم لوگ سوچتے ہیں ارے 2 آدمیوں نے بھی اگر دے دیا ہوتا تو فقیر کا تو پیٹ بھر جاتا. عزیزو فقیر کا پیٹ بھرنا موضوع نہیں ہے، اپنے ایثار کو دکھانا ہے. جیسے علی آگے بڑھے تو زہرا سوچتی ہے ہم کیوں رہ جائیں، جیسے زہرا آگے بڑھی حسن سوچتے ہیں کہ ہم کیوں رہ جائیں، حسن آگے بڑھے تو حسین سوچتے ہیں ہم کیوں رہ جائیں. اب یہیں سے شرف پہچانے. جب عصمت آگے بڑھ چکی تو ایک مرتبہ جو ہے وہ کنیز بھی سوچتی ہے کہ جہاں اتنا مرتبہ مل رہا ہے تو ہم کیوں نہیں چاہتے. یہاں پیٹ بھرنے کا مسئلہ نہیں تھا، یہاں عظمتوں کے اعلان کا مسئلہ تھا. اسی لیے جب 3 دن تک کھانا دے چکے اور پانی سے افطار کر چکے اور 4تھے دن نبی آئے تو روایت کا فقرہ یہ ہے کہ جب نبی نے شہزادوں کو دیکھا اور بیٹی کو دیکھا تو جب عالم تھا. بھوک کی وجہ سے شہزادوں کے آنکھوں میں حلقہ پڑا، پشت اور شکم جو ہے وہ ملے ہوئے تھے. یہی کیفیت جو ہے وہ بیٹی کی بھی. تو ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں بارے میں تو جانتا ہے کہ یہی میرے اہل بیت ہیں، ان کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں ہے. بارہ رہا کرے ایسے ہی بھوکے رہ گئے تو کہیں ایسا نہ ہے کہ ان کے جسم سے روح پرواز کر جائے. عزیزو ابھی یہ دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ ادھر سے جبریل خان جنت لے کے آئے، پورا سورہ دہر لے کے آئے. میں کہوں یا رسول اللہ 3 دن کا حسین بھوکا، لیکن پیاسا تو نہیں تھا. حسن 3 دن کے بھوکے تھے لیکن پیاسے تو نہیں تھے. ہاں اس وقت آپ کا عالم کیا ہوا ہوگا کہ جب میدان کربلا میں حسین اور اطفال حسین 3 دن کے بھوکے بھی ہیں، 3 دن کے پیاسے بھی ہیں. عزیزو شاید یہی وجہ ہے کہ نبی جواب دے کہ مجھ سے کیا کیفیت پوچھ رہا ہے کہ جس وقت میرا لال بھوکا اور پیسہ دیا جا رہا تھا مجھے قبر میں قرار نہیں تھا. کبھی میں مدینے سے کربلا آتا تھا، کبھی کربلا سے مدینے چلا جاتا تھا. آج ساک محرم الحرام آج شروع ہو چکا ہے کہ جس دن سے حسین کے بچوں کے اوپر دھیرے دھیرے وہ وقت آیا کہ گھر کے خیمے کا بچا ہوا پانی بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا. اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ پانی تو 4 محرم ہی سے بند ہو گیا تھا، 7 محرم کی تاریخ ہے جب سے پانی ختم ہو. اب ذرا سوچے 8 کا دن گزرا، 9 کا دن گزرا، رات آئی،
ننھے بچے کتنے پیاسے، اس لیے جب پیاس کا تذکرہ آتا ہے تو کہا جاتا ہے اتنی پیاسی تھی کہ کہتے تھے کہ جگر کباب، لیکن ایک طرف پیاس اور بھوک کا عالم اور دوسری طرف جذبہ قربانی۔ مقتل کا جملہ ہے کہ جب عمر محمد جام شہادت نوش کر چکے، ایک مرتبہ مادر جناب قاسم نے کہا کہ بیٹا کل نبی تم سے کیا کہا کہ زینب کے نونہال مقتل نہیں پائے، اس سے پہلے تم میدان میں جانا۔ تو جناب قاسم نے کہا مادر گرامی میں بار بار امو کے پاس جاتا ہوں، لیکن امو مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں، امو مجھے مقتل میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو ایک مرتبہ ماں نے کہا بیٹا جاؤ امو سے اجازت لے جاؤ، پھر جناب قاسم گئے لیکن اجازت نہ ملی، آ کے ایک مرتبہ خیمے کے گوشے میں بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے زار پتا رونا شروع کیا کہ پھر ایک مرتبہ یاد آیا کہ جب بابا اس دنیا سے جا رہے تھے تو آخر وقت بابا نے ایک وصیت کیا تھا اور میرے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ قاسم جب کوئی مشکل وقت آئے گا اس تعویذ کو بولنا، اب اس سے بڑی مشکل کیا ہو سکتی ہے کہ چچا نرغہ اعلیٰ میں گرا ہوا ہے، تو کیا دیکھا کہ بابا کی تحریر موجود ہے، اس میں لکھا ہوا تھا قاسم اے میرے لال قاسم، جس دن میرا بھائی نرغہ اعلیٰ میں کو تنہا گر جائے اس دن میں تو نہ ہوگا، میری طرف سے اپنی جان اپنے امو کا قربان کر دینا۔ اس نامے کو پڑھنا تھا کہ بچہ مسکراتا ہوا حسین کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ امو ذرا دیکھیے کہ یہ کیا ہے، اب جو حسین نے دیا بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ مرتبہ قاسم کو کلیجے سے لگا لی۔ میں نے سرکار علامہ جوادی کو پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ جناب قاسم سے متعلق جو اہتمام حسین نے کیا ہے وہ اہتمام کسی اور کے ساتھ کیا ہے، اسی لیے جب علی اکبر کو بھیجنا ہوا تو کہا جاؤ خیموں میں تمہاری پھوپھی تیار، لیکن جب قاسم کو بھیجنا ہوا تو یہ نہیں کہا کہ جاؤ تمہاری مادر گرامی تیار کریں گے، کہتے ہیں بیٹا آپ تمہیں ہم سجائیں، تمہیں ہم تیار کر کے مقتل میں بھیجیں۔ اور اس کے بعد امام مظلوم نے جناب قاسم کو جو مقتل میں بھیجنے کی تیاری کرائی ہے، اس تیاری کو سن کے کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب قاسم کو جو ہے وہ کباب بنایا، سر پہ امامہ رکھا، امامہ رکھنے کے بعد امامے کے دونوں گوشوں کو کھول کے ایک کو ادھر سینے پہ لٹکا دیا، دوسرے کو ادھر سے سینے پہ لٹکا دیا۔ زندگی میں امامے کا گوشہ کھولا جاتا ہے تو ایک طرف کا گوشہ کھولا جاتا ہے، صرف ایک ہی وقت ہے کہ جب کسی میت کو امامہ باندھا جاتا ہے تو اس کے دونوں گوشے کھول دیے جاتے ہیں۔ حسین نے دونوں گوشوں کو کھول کے دشمن کو یہ بتا دیا، کہا کہ دیکھو میں تمہارے سامنے ایک جنازے کی تصویر پیش کر رہا ہوں، شاید اس پہ تمہیں رحم آ جائے۔ اجرکم اللہ تیار کیا بیٹے کو۔ اب اس کے بعد جناب قاسم کیا اجازت ہے کہ مقتل میں جائیں؟ کہ نہیں بیٹا ٹھہرو، اور قدیم گئے اور بیٹھ گئے جناب قاسم کے کرتے کے گریبان کو پھاڑ دیا۔ قاسم نے تڑا کے یہ یتیموں کی علامت ہے، تو میں تمہیں فوج اشقیاء کے سامنے ایک یتیم کی صورت میں اس لیے بھیج رہا ہوں شاید یتیمی میں طرف آ۔ اور یہ کہنے کے بعد حسین نے قاسم کو اپنے کلیجے میں لگا کے اتنا روئے کہ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اب جو بختر نے دیکھا، رابی نے دیکھا تو عجب منظر دیکھا، ایک طرف بے ہوش ہو کے بھتیجا گرا ہوا ہے، دوسری طرف بے ہوش ہو کے چچا گرا ہوا ہے۔ آیا ایسے عالم میں خیام میں پانی تو نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ زینب باہر آئی، آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا۔ اب جو دونوں بیدار ہوئے تو حسین نے قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا اور بٹھا کے کہا بیٹا جاؤ جہاد کے لیے۔ عزیزو جناب قاسم نے جہاد کیا، اپنے زمانے کا سب سے سیاہ عرصہ، اس کے 7 بیٹوں کو اس طریقے سے واصل جہنم کیا کہ اس منظر کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ عرض خود
نکل کے آیا. میں نے مقتل میں فقرہ دیکھا ہے کہ ارزق اس شجاع کا نام ہے جو ہزاروں کے لیے ایک کو تنہا بھاری ہوا کرتا تھا. جب ارزق قاسم کے مقابلے میں آیا ہے تو بچے نے جو ارزق کو واصل جہنم کرنے کا انداز اختیار کیا ہے, یقین جانیے اس انداز میں بنو ہاشم کے علاوہ کوئی لڑ بھی نہیں سکتا. سوال یہ ایک مرتبہ ارزق آیا نا اور کہتا ہے کہ بچ میرے حملے سے, اب یہ کہہ کے نیزہ قاسم کی طرف مارا. جیسے نیزہ قاسم کی طرف مارا, بچے نے اپنے گھوڑے کو تھوڑا سا بغل ہٹا کے اس کا نیزہ پکڑ کے اور پکڑنے کے بعد اسے ایک مرتبہ جو کھینچا ہے گھوڑے سے, جب وہ گرنے لگا ہے تو ایسی تلوار چلائی ہے کہ سر اوپر کی طرف گیا ہے. یہ وہ فن سپہگری تھی کہ جس فن کو دیکھنے کے بعد سوچ میں ایک مرتبہ تہلکہ مچ جاتا ہے. ادھر سے پکار کی آواز دی جا رہی ہے, ارے دیکھ نہیں رہے ہو البت جیسے تو بہادر کا یہ عالم کر رہا ہے جیسے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. کوئی تلوار مار رہا تھا, کوئی نیزہ چلا رہا تھا, کوئی تیر مار رہا تھا, اور ایک بچہ ہے جب کچھ نے برف سے جا لگا رہا تھا. ایک بدوا آواز دی, یا ماوز رسی ہم میری مدد کے لیے آئی ہے. مقتل کہتا ایک بدوا حسین ہے اور آواز دیتے عباس اور ایک بار دوڑو پیچھے بتا رہا ہے. اور جب شیر بنی ہاشم دوڑتے ہوئے مقتل کی طرف گئے, ان کو آتے دیکھ کے ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے. ایک ہی طرح ہے جیسے جیسے گھوڑے کی ٹاپیں پڑتی تھی بچہ مدد کے کہتا تھا امو پر مدد کیا میری مدد کی جب قاسم کے روح کو بات کر رہی تھی کلیجے سے لگا کے کہا یا بھیا میرا بیٹا بڑا شرمندہ ہے کہ تمہاری مدد سنا.